السلام علیکم محترم ناظرین، آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل وحید انفو ایم جی میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 3 دعائیں ہر روز پڑھ لو، رزق اور مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور 2 بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ رہو گے۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھے اور اپنی طبیعت و مزاجوں اور بولوں اور جذبوں میں ڈال لے اور روزانہ پڑھنا اس کو اپنا معمول بنائے، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ پڑھنے میں تو چھوٹی آیت ہے لیکن اعمال میں بہت وزنی ہیں۔ 3 دعائیں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ زندگی میں مشکلات، پریشانیاں، غم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ چھوٹی سی دعائیں ہیں۔ ابھی تک جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور نئے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر بھی کیا کریں۔ یہ دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ ان کے فوائد، ان کے فضائل، ترقی، برکات اور ان کے کمالات زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہیں، اور آج کے فتنوں کے دور میں ان کی برکات ہماری زندگی میں، ہمارے دن رات میں ان کی اشد ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ الذی و بحمدہ پڑھے، جو پڑھے گا وہ 3 بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اندھا نہیں ہوگا، کوڑ یعنی جلدی بیماریاں نہیں ہوں گی، اس کو جلد کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، معذور نہیں ہوگا، فالج نہیں ہوگا۔ انسان ساری زندگی ایک دعا کرتا ہے، مولا بستر چارپائی کا محتاج نہ کرنا، کسی بندے کا محتاج نہ کرنا، منجے بندے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد پڑھے گا وہ ہمیشہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، ایمان میں بہت زیادہ وزنی ہیں۔ اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ الذی و بحمدہ، اور آقا کا فرمان ہے، جس نے کہا سبحان اللہ الذی و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ گیا، اور جس کے لیے لگا تو پھر وہاں جائے گا، کھائے گا، لگا میرے لیے کھائے کوئی اور۔ سوچیں، جنت میں کھجور کا درخت لگا ہے تو اللہ پاک پھر بھی اپنی رحمتیں اور قدرت کاملہ سے اس کو بھیجے گا اور وہ انشاءاللہ کھجور کھائے گا۔ یہ دعائیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایک تو بیماریوں سے محفوظ، اندھے پن سے حفاظت، معذوری سے حفاظت، جلدی بیماریوں سے حفاظت۔ ایک تو اس لیے پڑھتے ہیں اور ایک اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے ایک دفعہ پڑھنے سے جنت میں اللہ کھجور کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اور سنیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی سبحان اللہ الذی و بحمدہ ایک دن میں 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، چاہے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایک تسبیح جو شخص پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ الذی و بحمدہ ایک مرتبہ پڑھو، جس نے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اللہ اس کو بخش دیں گے۔ ایسی طاقتور دعا ہم روزانہ رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی کون سی دعا پڑھنی ہے؟ آج کے بعد سبحان اللہ الذی و بحمدہ کیا پڑھنا ہے؟ یہ دعا روزانہ کو اپنے معمولات میں، اپنی تسبیحات میں، اپنے معمولات میں، اپنی عادت
اور عبادت میں شامل کر لے تو انشاءاللہ فائدہ نفع ہو اور بہت زیادہ مال اور دولت بھی حاصل ہوگی۔ ایک اور دعا ہم پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ جو شخص ایک دفعہ فجر کی نماز سے فارغ ہو تو کسی سے بات کرنے سے قبل اللہم اجرنی من النار پڑھ لے تو فرمایا کہ اس دن اس کو موت آ گئی تو اللہ اس کو آگ سے بچائے گا، اور جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا اسی رات اس کو اللہ پاک آگ سے بچائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم فجر کی نماز پڑھو فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو۔ کون سی دعا؟ اللہم اجرنی من النار۔ یہ دعا بخار کو بہت زبردست علاج ہے، جس کو بخار نہ چھوڑے تو یہ دعا پڑھے۔ ہائی بلڈ پریشر کا زبردست علاج ہے، یہ دعا غصے کا علاج ہے، یہ دعا جسم کے اندر وسوسے سے بہت زیادہ ہے، منفی وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں جو نیکی سے ہٹاتے ہوں، اس کا علاج ہے۔ یہ بہت طاقتور علاج ہے۔ جس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو تو بہت زیادہ ہر وقت غصے میں رہتا ہو، جس کا جسم بہت گرم رہتا ہو، جسے رات ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے گرمی سے بہت خوف آتا ہے، سردی میں مجھے راحت ملتی ہے، اس لیے بہت فائدہ مند ہے، بیماریوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ غصہ زیادہ آتا ہو اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔